بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم خواتین اسلام، آج کی یہ پاکیزہ مجلس ایک مخصوص علمی موضوع پر گفتگو کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ شروع سے ہی اصل موضوع پر گفتگو کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے لیے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ ایمان ہے، وہ ایمان کا حصہ۔ آپ نے قرآن مقدس کی ترجمانی کرتے ہوئے دین کی جن باتوں کو امت کے سامنے پیش کیا، فقہائے امت، علماء امت، محدثین اور مفسرین نے اس کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا، جس کو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے بنیادی شعبے 5 ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔ اس کو میں آسان اردو زبان میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ عقائد یعنی جن چیزوں کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے، کس کا یقین کتنا پختہ ہے، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور جس کا یقین کمزور ہے، متزلزل ہے، یا زبان سے کچھ کہتا ہے دل میں کچھ اور ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، مرنے کے بعد قبر کے سوالات، میدان محشر کے پاس سوالات، پل صراط سے گزرنا، نامہ اعمال کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا، حساب و کتاب سے فارغ ہونے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا، یہ ہے عقائد۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عبادات کا۔ جو عبادتیں فرض قرار دی گئیں وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ضرورت پڑنے پر حالات کے تحت کہیں اگر ضرورت ہو تو جہاد۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے معاملات کا۔ ایک دوسرے سے آپسی لین دین، ویوہار، مالک ملازم، دکاندار کسٹمر، استاد شاگرد، حقوق، کوئی کہیں ٹیچر ہے، مینجمنٹ سے اس کے معاملات ہیں، کسی سے قرض لیا یہ معاملہ ہے، کسی کا حق دبا کر بیٹھ گئے یہ معاملہ ہے۔ چوتھی قسم معاشرت۔ معاشرت کا مطلب زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک اور کیا ویوہار کرنا۔ والدین کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، بچوں کا والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہو، استاد کا شاگردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، شاگردوں کا استاد کے ساتھ کیا سلوک ہو، یہ معاشرت ہے۔ اور آخری قسم اخلاقیات، ہماری باطنی کیفیتیں، تواضع، انکساری، اخلاص، پیار، محبت۔ اس کے مقابلے میں کبر، کینہ، حسد، جلن، نفرت، تو یہ اخلاق حسنہ ہے اور وہ اخلاق رذیلہ ہے، اخلاقیات۔ یہ موٹے موٹے 5 شعبے ہوئے، پھر ان میں سے ہر شعبے کی تفصیل ہے۔ آج مجھے آپ کے سامنے صرف پہلے شعبے پر یعنی عقائد کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ خداوند قدوس کے سلسلے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔
انبیاء کرام کے تعلق سے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور خصوصاً خاتم النبیین، امام الانبیاء، سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سارے انبیاء کرام سچے، ساری آسمانی کتابیں سچی، کتابیں نازل ہوئیں، امتوں نے ان کو مٹا دیا، انبیاء کرام تشریف لائے، امتوں نے ان کی قدر نہیں کی، اکا دکا لوگوں نے مانا ورنہ نہیں مانا۔ بہت بڑی تعداد انبیاء کرام کی وہ ہے کہ کسی ایک فرد نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت آپ کی بھی ہوئی، تکلیفیں آپ کو بھی دی گئیں، اور بہت تکلیفیں دی گئیں، لیکن الحمدللہ آپ کی محنت اور من جانب اللہ یہ طے تھا کہ آخری پیغمبر کی امت جانثار ہوگی، قربانیوں کے بعد ملے گی لیکن جانثار ہوگی۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ اگر یہ آخری امت بھی ویسی ہوتی جس طرح پچھلے انبیاء کرام کی امتیں تھیں، اور اس کتاب کا بھی حشر وہی ہوتا جو پچھلی کتابوں کا ہوا، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں، کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اسی قرآن مقدس کو خداوند قدوس قیامت تک محفوظ رکھیں گے، اور بحمد اللہ محفوظ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے وہ جھوٹا ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کا انجام یا تو توبہ یا موت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کیا، کچھ نے آپ کے بعد دعویٰ کیا، مدعیہ نبوت آتے رہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی 1839 میں مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں پیدا ہوا، گرداسپور ضلع کے قصبہ قادیان میں، پنجاب صوبہ۔ 1908 میں اس کا انتقال ہوا۔ قرب قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، سادات خاندان کے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، مدینہ منورہ پیدا ہوں گے، پلیں گے بڑھیں گے۔ جب وہ تقریباً 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، اس وقت دنیا کے حالات کروٹ لیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اتنے بدتر ہو جائیں گے کہ عرب کا حکمراں مارا جائے گا، نئے حکمراں کا انتخاب نہیں ہوگا، اس سال حج بغیر امیر کے ہوگا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں سورج اور چاند کو گرہن لگے گا۔ امت بے قرار ہوگی، حج بغیر امیر کے ہوگا، لوگ حج کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اچھا، ان حالات میں امام مہدی کو یہ محسوس ہو جائے گا اب لوگ مجھے گھیریں گے، وہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں محسوس کر رہے ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کر رہے ہوں گے، تو مجھے گھیر نہ سکے اس لیے وہ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ آ جائیں گے۔ مکۃ المکرمہ میں حج کے بعد وہ طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور اس سے لگ کر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، بعض روایتوں میں دروازہ ہے، بعد میں حجر اسود ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں اللہ کے نیک بندے امام مہدی کو پہچان لیں گے، پوچھیں گے آپ محمد بن عبداللہ امام مہدی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ امت کہے گی حضرت حالات بڑے ناگفتہ ہیں، بڑے خستہ حال ہیں، آپ امت کی قیادت اور لگام اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ وہ معذرت چاہیں گے لیکن امت اصرار کرے گی،
اور اس وقت مطاف میں یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف اولیاء اللہ کا مجمع ہوگا، اس میں قطب و ابدال بھی جمع ہوں گے، وہ اصرار کریں گے امام مہدی سے، بالآخر وہ مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ جائیں گے اور وہیں پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ بیعت کس کو کہتے ہیں سمجھیے، ایک بیعت تو ہوتی ہے خانقاہی لین کی، یہ الگ ہے، وہ الگ بیعت ہے۔ جس طرح خلفاء کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت، عمر فاروق کی بیعت، عثمان غنی کی بیعت، وہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہم آپ کی اطاعت کا عہد کرتے، آپ دینی نمائندے ہیں، دینی رہبر ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، ہم آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، یہ ہے بیعت جو امت خلفاء کے ہاتھ پر کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ دنیا میں جن بڑے حکمرانوں نے حکومت کی ہے وہ کون ہے؟ اس میں سر فہرست نام آتا ہے الیگزینڈر کا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اور سیدنا عمر بن خطاب نے 20 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ الیگزینڈر کے ہاں بغاوت کئی بار ہوئی، جنرلوں کو اس نے قتل کرایا، چنی اور چنا، اور قتل عام بھی ہوا وغیرہ وغیرہ، یعنی مخالفت کو توڑنے کے لیے انسانوں کی لاشیں بچھا دی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عمر بن خطاب وہ حکمراں ہیں کہ جن کی حکومت کا کوئی گورنر، کوئی جنرل، کوئی فوجی ایک مثال نہیں ہے جس نے بغاوت کی ہو، سرتابی کی ہو، حتیٰ کہ آپ نے عین میدان جنگ میں حضرت خالد کو سپہ سالاری سے معزول کیا، انہوں نے چوں نہیں کیا۔ بعض گورنروں کو بلا کر آپ نے اونٹ چلانے کے کام میں لگا دیا، چوں نہیں کیا۔ فاتح ایران سعد بن وقاص کو آپ نے خلافت، آپ نے گورنری سے معزول کیا ہے، کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے خدمتگار تھے۔ خلیفہ ہو تو، گورنر ہو تو، فوجی ہو تو، اس اطاعت کا نام ہے بیعت۔ امام مہدی کے ہاتھ پر یہ بیعت کی جائے گی۔ اس وقت مطاف میں اللہ کے نیک بندے 313 ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کی اطلاع پوری دنیا کے اندر بیک وقت پہنچ جائے گی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کوئی سوچ سکتا نہیں تھا کیسے ممکن ہوگا، سمندروں کو پار کر کے لوگ کیسے جائیں گے، کشتی سے جائیں گے، پانی کے جہاز سے جائیں گے، اونٹ سے جائیں گے، گھوڑے جائیں گے، کس چیز سے جائیں گے؟ اتنی کم مدت میں پوری دنیا میں اطلاع کیسے پہنچے گی؟ لیکن آج یہ بتلانا ہے۔ آج تو ایک سیکنڈ کے اندر گروپ کے اندر کوئی بھی چیز شیئر کی گئی اور سارے گروپ ممبران تک پہنچ جاتی ہے، اور بہت سے گروپ ایسے ہیں کہ ورلڈ لیول پر ہے، اس کی اطلاع پوری دنیا پہنچ جائے گی۔ شام میدان جنگ ہوگا، جس وقت یہ حالات ہوں گے شام میں گھمسان کی جنگ جاری ہوگی، امت بے قرار ہوگی، مسلمانوں سے اور باطل طاقتوں سے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوگی۔ امام مہدی مکہ المکرمہ سے نکلیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، نانا جان کے روضہ اقدس پر جا کر صلاۃ و سلام کو نذرانہ پیش کریں گے، اور وہاں سے لوٹ کر کے پھر شام آئیں گے اور میدان جنگ کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے۔ امت کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ 6 سال تک گھمسان کی جنگ چلے گی۔ 6ٹھے سال دجال ظاہر ہوگا۔ ظاہر تو ہوگا عراق اور شام کے بیچ سے، ظاہر ہوتے ہی دعوی نبوت کرے گا، پھر وہ اصفہان پہنچتے پہنچتے 70,000 یہودی اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اور دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ جڑ جائیں گی، وہاں وہ دعوی خداوندی کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 40 دن رہے گا۔ وہ 40 دن کتنے لمبے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن جو کہ تو 1 سال 1 مہینہ 7 دن یہ ہوئے، اور 40 میں سے 3 کم کیا آپ نے، 37 بچے، تو 37 37 74 ہو گیا۔ تو 40 میں سے 3 دن میں 1 سال 1 مہینہ 7 دن بنا، اور 37 وہ، تو 1 سال 1 مہینہ 1 سال 74 دن ہو گئے۔ 37 دن وہ اور 37 یہ، 37 دن 74، 1 سال 74 دن وہ پوری دنیا کے اندر آتنک پھیلائے گا۔ مکے مدینے کے اندر داخل ہونا چاہے گا، داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان حالات میں
مسلمانوں کی دجالی فوج سے گھمسان کی جنگ جاری ہوگی۔ دمشق میں رات میں مسلمان ایک مسجد کے اندر مقید ہوں گے اور تھوڑے سے بچے ہوں گے، رو رو کر دعا کر رہے ہوں گے، خدا بندہ ہماری مدد فرما، تہجد میں دعائیں کریں گے، اور صبح فجر کی اذان ہوگی، تکبیر ہوگی، امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اس مسجد کے منارے تک اتریں گے اور آواز دیں گے، اللہ کے بندو، میں عیسیٰ ابن مریم آ گیا ہوں، مجھ کو اتارو۔ اتاریں گے، آپ نیچے آئیں گے، نماز تکبیر ہو چکی ہوگی، امام مہدی اشارہ کریں گے آئیے نماز پڑھائیے، تو آپ فرمائیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کی منظر کشی کی، فرمایا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مصلی پر تمہارا امام ہوگا، وہ مقتدی بن کر پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازے کھول دو، اور باہر دجال اپنی فوج کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ دروازے کھلیں گے، وہ فوج آگے بڑھے گی، عیسیٰ علیہ السلام نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے، خداوند قدوس نے ان کو یہ طاقت دی ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی وہ تلوار کا کام کرے گی۔ فوج کٹ کٹ کے گرے گی، دجال بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور دمشق سے دوڑاتے ہوئے اس کو لائیں گے۔ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب ہے، تل ابیب سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لد، جہاں ایک انتہائی سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے دروازے پر ماریں گے۔ اس وقت نہ لد شہر تھا، نہ وہاں کوئی ایئرپورٹ تھا، نہ وہاں کوئی دروازہ تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے گھس کر بھاگنا چاہ رہا ہوگا، کسی فلائٹ میں بیٹھوں اور جان بچا کر بھاگ جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی دروازے پر اس کو گرا کر قتل کریں گے۔ یہودی مارے گئے، دجال مارا گیا، چند یہودی تائب ہوں گی، باقی سارے مارے جائیں گے۔ جب عیسائیوں کو معلوم ہوگا کہ سچے مسیح دوبارہ آسمان سے اتر آئے ہیں اور ہم جس کا ساتھ دے رہے تھے دھوکے میں وہ جھوٹا مسیح تھا، مارا گیا، تو وہ ساری عیسائی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے، تو وہ سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے شریعت اسلامیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا میں تین طاقت تھی مذہبی، عیسائیت، یہودیت اور مسلمان۔ آسمانی مذاہب کے ماننے والی تین ہی امتیں اس وقت۔ یہودی مارے گئے، عیسائی سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، پوری دنیا پر ایک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ یہ ہے وہ تفصیل۔ اس واقعے میں آپ کو دو چیزیں ملی، ایک تو امام مہدی کا ظہور، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جس طرح جھوٹے مدعیان نبوت نے دعوی نبوت کر کے اپنا قد اونچا کرنا چاہا، دنیا بٹورنا چاہا، ایسے ہی کچھ لوگ اس زمانے میں جھوٹا دعوی مہدویت اور جھوٹا دعوی مسیحیت کر کے اپنی بازار چمکاتے ہیں۔ بہت سے پیدا ہوئے، کچھ مرد، کچھ خواتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین دعوی نبوت کیا تھا۔ دنیا کے اندر بعض خواتین دعوی مہدویت کر رکھا ہے۔ آپ کے علاقے میں بمبئی شہر میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے مزنا، لقب ہے اس کا ام انس، مالیگاؤں کی پڑھی ہوئی ہے، کلیہ طاہرات کی۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے نالا سپارہ میں اپنی سرگرمی شروع کی۔ وہ برہان چوک، وہاں پر مسجد ہے، وہاں علماء کے بیانات ہوتے ہیں، مسلمانوں کی پرانی آبادی ہے، میرا بھی وہاں جانا ہوتا تھا، مسلمانوں کا مضبوط علاقہ ہے۔ وہاں سے اس نے اپنا کام شروع کیا، اور وہاں ایک ڈاکٹر تھا، ہومیوپیتھ ڈاکٹر منظر بہار کا رہنے والا۔ اس ڈاکٹر سے ان کے ساز باز تھی، آنا جانا ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں میدان تنگ ہوا۔ جس گھر میں یہ بیانات ہوتے تھے اس گھر کا داماد ہے جو ممدہ پور نیرل سے پہلے وہ رہتے ہیں، مولوی سیف، کلیان دارالقضا میں وہ بیٹھتے ہیں مفتی فرقان کے ساتھ، جس کی طبیعت چاہے یہ ملاقات کروا دوں گا۔ میری بالمشافہ گفتگو ان سے ہوئی، انہوں نے کہا میرے سسرال میں اس کا آنا جانا ہوتا تھا،
اس کے نقل و حرکت قابل اعتراض ہوتی تھی. میں نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا، منع کیا، ان کو خراب لگا، اتنی اچھی بات کرتی آپ منع کرتے ہیں. چونکہ علماء اس کی بے راہ روی کو محسوس کرتے تھے. بہرحال کچھ دنوں کے بعد اس نے جگیشوری میں اپنا ٹھکانہ بنایا، رہنے کے لیے مکان بھی لیا، اور ایک ہال لیا کرائے پر جس کا 80,000 روپیہ ماہانہ کرایہ تھا. عورتوں بیانات کرنے شروع کیے، مکاتب قائم کیے، کتابیں لکھی، اپنا کورس بنایا. اس زمانے میں یہ بھونڈی بھی آتی تھی. ایک کتاب ہے، اس پر شروع میں نام لکھا ہوا ہے ام انس، اور جماعت کے احباب کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی. چونکہ جماعت والوں کا حلقہ ہوتا ہے، بہت جلد جماعت والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بے قابو ہے. ان لوگوں نے اس کے بیانات پر رکاوٹ لگا دی. بھونڈی کے اندر کافی وہاں چاؤ چاؤ ہوئی، بدمزگی ہوئی. لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یہ عورت صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے، چرب زبان ضرور ہے لیکن قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے بیانات روکو. اچھا، کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی کو اپنا بڑا مانتا ہے. آپ کا مکتب ہے، مدرسہ ہے، کوئی عالم ہے، کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کا بڑا کون؟ میرا بڑا کوئی نہیں. آپ کا اصلاحی تعلق کس سے؟ بتانے کو تیار نہیں. میں بتلا دوں آپ کو، اس نے کچھ دنوں تک مولانا غلام الوستانوی سے اپنا رشتہ رکھا، بیعت لی ان سے، اور جب مولانا تنبیہ کرنی شروع کی تو مولانا سے بیعت توڑ دی. مولانا زندہ ہے ابھی، ہم نے مولانا کو مبارکباد دی، ماشاءاللہ. آج تک سنتے یہ تھے کہ استاد نے شاگرد کو ہکال دیا، یہاں شاگرد نے استاد کو ہکال دیا. چونکہ کام اس کو اس انداز سے کرنا تھا، اس لیے وہ کسی بڑے کو بڑا ماننے کو تیار نہیں. جگیشوری میں مکاتب چلتے رہے، مختلف مقامات پر مکاتب چل رہے تھے، برہان پور میں، یہاں وہاں. یہ عورتوں بیان کرتی تھی، بیان بڑا اچھا ہوتا تھا، چرب زبان تھی. آپ کبھی بھی اس کا بیان سنیں گے تو ایک آدھ باتیں آپ کو ملیں گی. وہ کیا؟ مرد کبھی نہیں چاہتے کہ عورتیں آگے بڑھیں، مرد عورتوں کا استحصال کرتے ہیں، مرد عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں. ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد نگراں ہیں، اس لیے کہ عورتیں پردے میں رہیں گی، باہر کے سارے معاملات مرد دیکھیں گے، باہر سے کما کر لا کر خرچہ مرد دے گا، وہ سارے ٹینشن مرد کے ذمہ رکھے گئے تو نگراں کون ہوگا؟ تم کو اپنے گھر میں رہنا ہے، بال بچوں کی خدمت نگرانی کرنی ہے، گھر کے امور انجام دینے ہیں. تو مردوں کی برتری کے خلاف دسیوں ان کے بیانات ہیں. اور یہ وہ ممتاز خاتون ہے جس کا کوئی استاد نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی شیخ نہیں، اور ہندوستان لیول پر دورے ہوتے ہیں. نیٹ پر صاحب بیانات موجود ہیں، جس کی طبیعت چاہے وہ سن سکتا ہے. جب جگیشوری میں تماشے بازیاں شروع کی، اس نے 3 طبقات بنائے. عمومی حال وغیرہ بیان ہوتا تھا، خصوصی جو چھٹے ہوئے تربیت یافتہ ہوتے تھے، اور اخص الخواص. یہ جو اخص الخواص کی ٹیم تھی، اس میں کون سی خواتین تھی؟ وہ خواتین زندہ ہیں، مر نہیں گئی ہیں، جس کی طبیعت چاہے گی ہم ملاقات کروا دیں گے. وہ خواتین تھی جو ارب پتی گھرانوں کی خواتین تھی. کسی نے گاڑی حوالے کر دی، کسی نے فلیٹ بیچ کر پیسے دے دیے، کسی نے زیور بیچ کر 10-10 20-20 لاکھ دیا ہے لوگوں نے. ان میں اپنے ہارون بھائی موزہ والے مرحوم، ان کی بیٹی گیگانی والے امین بھائی، ان کی اہلیہ، کون نہیں جانتا؟ اتنی صاف ستھری پاکیزہ خاتون ہے. میں اس گھرانے کی طہارت اور پاکیزگی کی بنیاد پر معترف ہوں. میں جانتا ہوں بزرگوں سے ان کا رشتہ. شروع کے دور میں جب ابھی بازار چلی نہیں تھی، اس وقت ہارون بھائی کی بیٹی نے امین بھائی کی بیوی نے ٹوکا کہ آپ کی باتیں خلاف شرع ہیں، ان کو نکال دیا. چلو جو ٹوکے اس کو مجلس سے باہر کر دو. جگیشوری میں تماشے ہوتے رہے، اور جو خواتین رات کی تنہائیوں میں ساتھ میں رہتی تھیں، وہ 6 خواتین تھیں. ان کے سامنے طرح طرح کی باتیں کرنا. میرے اوپر انبیاء کرام کا نور نازل ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے خاموشی سے آنکھیں بند کر لینا. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا بدن بوجھل ہو جاتا تھا، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، آپ کے پیچانی سے پسینے کے قطرے گرتے تھے. تو پسینہ اس کو آنے سے رہا، لیکن آنکھیں بند کر لینا، سر جھکا لینا، بدن بڑا بوجھل ہو رہا ہے، اور آنکھ کھولنے کے بعد میں بولتی ہوں لکھو.
دنیا کے کسی مفتی سے آپ پوچھئے یہ اسٹائل کس چیز کی نقل ہے؟ یہ وحی کے نزول کی نقل نہیں ہے؟ میں بولتی ہوں لکھو۔ چلیے یہاں تک بھی خواتین برداشت کرتی تھی، اوپر ٹیرس پر گئی، کیا ہوا؟ فرشتے آئے تھے، مجھ کو سلام کر کے گئے، فرشتے مجھ سے بات کر کے گئے، مجھ کو خدا کا نور حاصل ہے، مجھ کو پیغمبر کا نور حاصل ہے۔ ابھی بھی بیچاری وہ معتقد خواتین خاموش تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، اپنے باہوں میں لیا، مجھ سے صحبت کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور میں جا کر غسل کر کے آتی ہوں۔ جا کر غسل کیا اس نے، اور اس کے بعد ولیمہ کیا، اور کہا کہ میں اللہ کے نبی کی 12ویں بیوی ہو گئی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان خواتین کے لیے پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کسی بھی مسلمان کے دل میں اگر ایمان کی ادنا سے ادنا رمق ہے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان خواتین نے اپنے شوہروں سے کہا، ان کے شوہروں نے اس علاقے کے علماء سے کہا، اس علاقے کے علماء جن لوگوں سے رابطے میں تھے ان مفتیان کرام سے تذکرہ کیا، تو مفتی لطیف الرحمن صاحب جو اسی علاقے میں رہتے ہیں، انہوں نے ان بہنوں سے پوچھ کر اس کی ان باتوں کو سوال نامہ مرتب کر کے دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ شاہی بھیجا۔ دارالعلوم دیوبند سے جواب آیا ان کے پاس، مفتی لطیف الرحمن صاحب کے پاس، مطلب فون پر بات ہوئی کہ آپ ایک مرتبہ اس کو بلا کر سمجھائیے، ہو سکتا ہے رجوع کر لے، تو ہم کسی کو اسلام کے دائرے سے کیوں خارج کریں؟ اچھی بات نہیں ہے، ہم آخری درجے تک احتیاط کرتے ہیں۔ مفتی لطیف الرحمن صاحب نے بلوایا، ان کے والد ڈاکٹر دانش جو ملت مرکز میں جوڑتے تھے اور ماشاءاللہ جماعت کے پرانے ساتھی تھے، ان کی عزت تھی، ان سے کہا گیا لیکن کسی قیمت پر اپنی کسی ایکٹیویٹی سے رجوع کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات اور سن لیجئے آپ، جس زمانے میں ان کی تماشے بازیاں چالو تھیں، اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہم امام مہدی کی فوج کا حصہ ہیں، ہم کو امام مہدی سے ملاقات کے لیے ہجرت کرنی ہے۔ کہاں کرنی ہے؟ ڈاکٹر منظر کہاں کا تھا؟ بہار کا۔ ڈاکٹر منظر کے علاقے میں جانا ہے۔ میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، بہنیں غور سے سنیں، آپ ہر بات تعویل کر لیں گی۔ ایک غیر مرد، غیر محرم جس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر کیا باتیں کرتا ہے آپ سے، جس کی خواتین گواہ ہیں؟ تو وہ ہجرت پہلے بہار طے ہوئی، بمبئی کی عورتوں نے بہار جانے سے انکار کر دیا۔ کوئی پاگل ہو گیا؟ وہاں کون سی ایسی بات ہے؟ وہاں کون سا سمندر ہے؟ ساحل عرب ہے کہ امام مہدی کا لشکر وہاں آئے گا؟ عورتوں نے انکار کیا۔ تو کوکن جہاں اس کا وطن ہے، کنکولی، اس علاقے میں رتنا گیری ضلع میں، وہاں لے کر گئی مستورات کو۔ حالت یہ تھی کہ مستورات کو چلنے کو کہا گیا، ان لوگوں نے کہا اپنے شوہروں سے پوچھ لیں، محرم سے پوچھ لیں۔ نہیں نہیں، میرے کہہ دینے کے بعد اب شوہر کی کوئی حیثیت نہیں، مطلب میرا فرمان فرمان خدا فرمان رسول ہے۔ عورتیں شوہروں کو لات مار کے ٹکرا کر چلی گئی۔ امام مہدی کا لشکر آئے گا، ہم کو لے کر جائے گا، اور وہاں یہ کرنسی چلے گی نہیں، پھر پیسوں سے سونے خرید لو۔ تو بہنوں نے 10,000 50,000 روپیہ خراب کر کے سونے کے سکے لیے اور لے کر چلی۔ وہاں گئے، اب سیدھی بات ہے کہ جس طریقے سے فرعون آسمان میں جا رہا تھا، موسیٰ کا خدا ڈھونڈنے کے لیے ملنے والا ہے، امام مہدی کا لشکر آنے والا ہے۔ 2 دن 4 دن تک وہاں رکھا ان لوگوں کو۔ ادھر گھر والوں نے جب فون کرنا شروع کیا خواتین کو آؤ، تو عورتیں آنے کو تیار نہیں۔ دھمکی دی ان لوگوں نے کہ ہم کمپلین کر دیں گے۔ جب کمپلین کی دھمکی دی گئی تب وہاں سے لوٹ کر آئی۔ یہ واقعہ جوگیشوری میں کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی عبدالرشید صاحب کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا کہ صاحب یہ ہجرت کو فرض کر کے ہم لوگ کو وہاں لے گئی تھی، انہوں نے بلوایا، اس نے وہاں توبہ کیا۔ ہجرت کی کہ نہیں کی؟ کیوں کی؟ کہاں گئے تھے؟ امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے۔ تو کیا مطلب آئندہ امام مہدی بننا ہے کیا؟ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، جھوٹے مدعیان نبوت اور جھوٹے مدعیان مہدویت، جس طریقے شکیب بن حنیف ہے اورنگ آباد کے اندر، میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، روٹ تو وہی تھا۔ جب آپ سر جھکا کر کے وہی اترنے کا اسٹائل کر کے قلم کاغذ منگا کر لکھا سکتی ہو، تو کل دعویٰ بھی کر سکتی ہو۔ یہ حالات چل ہی رہے تھے، یہ گندگی سامنے آئی کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور نعوذ باللہ صحبت ہوئی اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا۔ تو پھر مستورات نے فتویٰ نکالا۔ دارالعلوم دیوبند نے پہلے جواب دیا کہ اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، سمجھانے بجھانے پر آئی نہیں، تو بالآخر فتویٰ وہاں سے آ گیا۔
दारुल-उलूम देवबंद का फतवा आने के बाद अब क्या करें, अब आपा रूपोश हो गई, किसी को पता नहीं कहाँ है। चंद दिनों के बाद एक तहरीर बांटी गई, आपा बंबई से बाहर हैं, किसी मखसूस मकाम पर हैं और आपा रूपोश हैं। आपा सोकर उठी, अचानक कलम कागज मांगा और कहा बोल रही हूं, लिख लो। हम लोगों ने समझा कि मिन जानिबिल्लाह तहरीर है और वो 3 सफ़े का खत जो हमारे पास महफूज है फाइल के अंदर, वो उस इलाके में बांटा गया। किस लिए? दारुल-उलूम देवबंद के फतवे को बेअसर करने के लिए। लेकिन चूंकि फतवा दारुल-उलूम देवबंद का था, मदरसा शाही मुअद्दबात का था, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब की उस पर तस्दीक थी, उस फतवे के आम हो जाने के बाद बयानात भी बंद हुए, मकातिब भी बंद हुए और डॉक्टर दानिश के लिए इलाके में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। डॉक्टर दानिश उठ कर आए मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब के पास, हजरत मेरी बेटी है, थोड़ा बहक गई है, आप उसको समझा दें, मेरी बेटी आपकी बेटी तौबा करा दें। तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ने पहले उनको टाल दिया, फिर वो 6 खवातीन जो इसकी इस बदअकीदगी की गवाह थी उनको बुलाकर बयान लिया। उन 6 खवातीन से, इसमें नेट चल नहीं रहा क्या? चल। उन 6 खवातीन से बयान लिया। मुफ्ती साहब ने उनको समझाया, बुझाया, डराया, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। उन बहनों ने कहा मुफ्ती साहब हम तो उसकी अखस्सुल खवास खादिमात थे, 10-10, 20-20 लाख रुपया हमने खर्चा किया इसके ऊपर, हमको कौन सा उससे हसद होगा। फिर डॉक्टर दानिश साहब मचगांव में, मुफ्ती साहब वहाँ बैठते थे, एक इदारा था अल जमअतुल फिक्रिया, वहीं पर जमा हुए। डॉक्टर दानिश जो मुजना के वालिद हैं वो आए, मुजना का भाई सालिम, बेटा अनस, भाभी फातिमा, मुजना खुद, और वहाँ कई नशिस्तें हुई थी, एक आध नशिस्तों में शौहर भी था। जो क्लिप मेरे सामने आई जो मैंने सुनी है उसके अंदर ये लोग हैं। कौन है? बाप डॉक्टर दानिश, भाई सालिम, बेटा अनस, भाभी फातिमा और खुद मुजना। आने के बाद बैठी, डॉक्टर दानिश ने कहा कि मुझ साहब मेरी बच्ची को तौबा करा दीजिए। तो आते ही फौरन कहा मैं गलती का एतराफ़ करती हूँ, तौबा करती हूँ, ऐसा ऐसा। तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ने फरमाया ऐसे नहीं होता, मसला बहुत नाजुक है। दारुल-उलूम देवबंद में जो सवालात भेजे गए थे उन सवालात को सुनो, उसके बाद जवाब आया उसको सुनो, फिर ये कहो इस गलती से रुजू करती हूँ तो तुम्हारा तौबा काबिल कबूल होगा। वरना कल को तुम कह दोगी मैं ये नहीं वो समझी, वो नहीं वो समझी। और मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ने मुफ्ती जुनैद साहब से कहा पालनपुरी से, इसको वो सवालनामा पढ़ के सुनाओ। सवालनामा सुनाया गया, खामोश सुनती रही। जब वो आखिरी बात आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह और सोहबत और ये और नौज़ुबिल्लाह, तो उसने कहा कि मेरी किरदार कुशी हो रही है मेरे घर वालों के सामने। तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ने कहा कि तुम्हारे गंदे अकीदे का तज़किरा हो रहा है, अब इसको तुम किरदार कुछ समझो, कुछ भी समझो। मुझको आपने पहले बतलाया होता तो मैं इन सवालात के जवाबात देने की तैयारी करके आती। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि तुम यहाँ बहस करने आई हो या तुम्हारे अब्बा तुमको इकरार जुर्म करके तौबा कराने लाए? अगर बहस करना है जाओ, फिर हमको नहीं पड़ी है, इसलिए कि तुम्हारी गुमराही पर फतवा आ चुका है। तो बाप ने डांटा, भाई ने कुछ कहा, उसकी बाकायदा ऑडियो क्लिप मौजूद है, तकरीबन घंटे भर की वो क्लिप है, जिसकी तबीयत चाहे वो सुन सकता है। बिल आखिर उनके कहने पर इसने कहा कि मैं इकरार करती हूँ, तौबा करती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह वगैरह। मैंने वो क्लिप खुद सुनी, हो गई बात। अब मुजना के वालिद डॉक्टर दानिश ने कहा कि मुफ्ती साहब तौबा तो कर लिया बच्ची ने मेरी, तौबा नामा दे दीजिए। आप जरा गौर कीजिएगा, अभी इसी मजलिस के अंदर तौबा हो रही है, अभी वो गंदगियां धुली भी नहीं गई है। ये गंदगियां फैला रही हो मस्तूरात में, अवाम में फैल रही है, और तौबा कर रही हो बंद कमरे के अंदर। मुफ्ती साहब ने कहा अभी नहीं, तहरीरी तौबा नामा अभी नहीं मिलेगा। आप ऐसा कीजिए, ये सारी गंदगियां आपके बयानात से फैल रही है, आपके मकातिब से फैल रही है, अपनी एक्टिविटीज रोको, बयानात रोको। इसीलिए आपने सुना होगा हमारे बड़ों ने हमेशा कहा कि औरतों के बहुत ज्यादा बयानात मत कराओ,
اور بیانات کے لیے اسفار مت کراؤ، پھر مسئلہ کہیں سے کہیں پہنچتا ہے، اور کسی نہ کسی شیخ، کسی مربی، کسی سرپرست کی نگرانی میں کام کرو۔ ان کا کوئی سرپرست نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ تم ان عورتوں کو جمع کرو جو تمہارے بیانات میں آتی تھی جوگیشوری میں، ان کے سامنے یہ کہو کہ میں نے توبہ کر لیا ہے، یا پھر اخباری بیان جاری کرو تاکہ عوام کو معلوم پڑے کہ تم نے غلط عقیدہ قائم کیا تھا اور تم نے اس سے توبہ کر لیا۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا میں سفر میں جا رہا ہوں، فلاں فلاں کو میں نمائندہ بناتا ہوں، میرے بیٹے حسیب الرحمان ہوں گے، مفتی حارث ہوں گے، لطیف الرحمان ہوں گے، مفتی جنید ہوں گے۔ ان لوگوں کے نام لیا مفتی صاحب نے، اور مزنہ کے والد سے کہا کہ آپ اس معیار کی توبہ کرا کر ہم کو اطلاع کیجیے۔ مفتی صاحب سفر سے لوٹ آئے، ادھر کوئی توبہ نامہ آیا نہیں۔ مفتی صاحب نے 2 خط لکھے اس کے والد کو کہ بھائی آپ لے کر آئے تھے، مسئلے کو مکمل کرائیے، سننے کو تیار نہیں۔ ان کے والد کہتے رہے ہاں ہاں کرتے، ہاں ہاں کرتے، اس کے بعد جواب ہے کہ نہیں بھائی، وہ جو اس دن جو بند کمرے کے اندر بچی نے توبہ کیا تھا وہی کافی ہے، اسی کو مانتے ہو تو مانو، اس سے زیادہ کوئی توبہ ہوگی نہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ ابھی مسئلہ جو کہ تو پینڈنگ میں تھا، یہ اٹھ کر بمبئی کے ایک ادارے میں گئی اور وہاں سے اٹھ کر دارالقضاء ناگپاڑے میں گئی، اور وہاں جا کر یہ عرضی دی کہ میری کچھ شاگردائیں مجھ سے بغاوت کر گئی ہیں، مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہیں، ان کو بلا کر کے یا تو میرے خلاف گواہی حاضر طلب کی جائے، پروف مانگا جائے، ورنہ ان کے اوپر شرعی کارروائی کی جائے۔ دارالقضاء نے ان بہنوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ اب تک میں اس معاملے میں کہیں شامل نہیں تھا۔ ہم سب کے بڑے مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی عزیز الرحمان صاحب کا مجھ کو فون آیا کہ بھائی ذرا آ جاؤ، ایک مجلس ہے۔ میں گیا ناگپاڑے میں خورشید ٹاور میں، تو وہاں مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب، مفتی عبداللہ اسدی صاحب، دارالقضاء ناگپاڑے کے قاضی فیاض صاحب، مفتی عزیز الرحمان صاحب اور میں، ہماری موجودگی میں ان بہنوں کو بلایا گیا۔ مزنہ بھی موجود تھی۔ ان بہنوں سے بیانات لیے گئے، کہنے کے باوجود مزنہ سے بیان نہیں لیا گیا۔ میں خود موجود تھا اس کے اندر۔ مزنہ میرے سامنے چڑھی ہے لفٹ سے، میں گواہ ہوں اس کا۔ وہ بہنیں کہتی رہی کہ مزنہ کا بیان لو، نہیں لے لیں گے، لے لیں گے، اور جب بہنوں کا بیان مکمل ہوا تو مجلس برخاست کر دی گئی۔ جب میرے سامنے بیان آیا، ڈاکٹر منظر کا نام آیا، اس بہار کے ڈاکٹر کا، نارا سپارہ والے کا، تو مفتی عبداللہ اسدی صاحب میرے استاد ہیں باندہ کے۔ میں نے ان سے اور مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب سے کہا حضرت مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو پری پلاننگ اس کو دعویٰ نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ حکیم نور الدین کو لگایا گیا تھا، اور سارا گیم نور الدین نے کیا کہ ڈاکٹر منظر کون ہے، بہار کا رہنے والا، بمبئی خاتون سے اس کا کیا تعلق، یہ پراسرار شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عورت قریب دعوی نبوت تک پہنچ چکی تھی، اگر اس کو روکا نہ گیا ہوتا۔ تو میں نے کہا حضرت اس جیسی بدعقیدہ خاتون کی کسی بات کی تعویل کرنا اور اس کو بچانے کی کوشش کرنا اچھی بات تو نہیں ہے، اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ہوئی ابھی ہم 4-5 لوگوں کے بیچ میں، تقریباً 8:30 9 بج گیا، کھانے کا وقت آ گیا، تو بمبئی کے دیگر علماء کرام بھی آ گئے۔ مولانا محمود دریابادی، سلیم بھائی لکڑا والے، مفتی سید الرحمان صاحب امدادیہ، مفتی رحمت اللہ برہان پوری، رشید احمد ندوی، اور 2-4 رہے ہوں گے، میں تھا، مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے۔ ان سب کی موجودگی میں نے ایک بات اور کہی، میں نے کہا اس بدعقیدہ خاتون کا معاملہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کے پاس زیر سماعت تھا۔ مفتی صاحب کے پاس اس نے جرم کا اقرار کر کے توبہ کیا ہے بند کمرے میں۔ مفتی صاحب کا مطالبہ تھا کہ توبہ اوپن کرو، اختلاف سے بھی اتنا تھا کہ توبہ اوپن کرنا ہے کہ بند کمرے میں کرنا ہے، اقرار تو کیا اس نے، اور جس وقت اقرار کیا اس وقت 4 مفتیان کرام وہاں موجود تھے۔ تو تیری بدعقیدگی کے وہ چاروں گواہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ مسئلہ ابھی طے نہیں ہو پایا تھا، اور کچھ لوگ اس کو اٹھا کر دارالقضاء لے کر آ گئے۔ دارالقضاء ناگپاڑے نے اس مقدمے کو لیا کیوں؟ کیا ان کو نہیں معلوم مفتی عثمان صاحب کون ہے؟ اس مقدمے کو خارج کیا جائے؟ بالکل نہیں، وہ جہاں سے آیا وہیں پلٹائیے اس کو، اور وہیں اس کی سرزنش کی جائے گی۔ تو مولانا خالد صاحب نے فرمایا، رحمانی صاحب نے، کہ بھائی مفتی عزیز الرحمان صاحب ہو، آپ ہو، ہم لوگ ہو،
الگ الگ نہیں ہے. آپ لوگوں کی شرکت کے ساتھ یہ کارروائی چلائی جائے گی اور آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا جائے گا. یہ گفتگو مجھ سے ہوئی ڈائریکٹ. ہم خاموش ہو گئے, کچھ دنوں تک خاموشی رہی, کچھ دنوں کے بعد دارالقضا کا فیصلہ آ گیا کہ اس کے عقائد بالکل درست ہیں, کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے, وہ صحیح العقیدہ اہل السنہ والجماعہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ دارالقضا کے فیصلے کی 5000 کاپی چھپوا کر بمبئی بٹنا شروع ہو گئی. دارالقضا کا انقلابی فیصلہ, تاریخی فیصلہ. ہم لوگ کے سامنے وہ فیصلہ ہے تو ہمارے تو پیروں زمین نکل گئی. یا اللہ, یہ کیا ہوا؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اعتماد میں لے کر ساتھ میں شامل کر کارروائی چلائی جائے گی. کسی ایک میٹنگ میں, کسی ایک گواہی میں ہم کو بلایا نہیں گیا, نہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کو, نہ مجھ کو, اور فیصلہ آ گیا. اس فیصلے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ میں بڑوں کی شخصیت پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم بہنوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر بیٹھیں, پیچھے بہت سی مستورات کی جگہ نہیں ہے, اٹھ کر کے آگے بڑھ جائیں اور مل کے بیٹھیں. جہاں جگہ خالی ہو اس کو پر کر لیں اور بہنوں کو جگہ دیں. ٹھیک ٹھیک. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. ہم کو جب معلوم ہوا یہ خاموشی کے بعد پھر انہوں نے ہاتھ پیر پسارنے شروع کر دیے, ہم نے ممرا کے اندر ایک میٹنگ رکھی 2 سال پہلے, یہاں کے علماء کو مطلع کرنے اور آگاہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ ممرا شہر کے اندر بھی ان کی خواتین, ان کی شاگردات اس قسم کے پروگرام کرتی رہتی. ڈاکٹر عدیر صاحب نے پروگرام بنایا. یہاں کے بعد مقامی لوگوں نے, یعنی مزنہ کے حامی لوگوں نے اس مسئلے کو مزید بگاڑنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کرنے شروع کی, نئی میٹنگ نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہے ویسا ہے, پہلے ہم لوگوں سے بات کرو. بہرحال ہم لوگوں نے صفا مسجد کے اندر علاقے کے ذمہ دار علماء ائمہ کو بلایا اور مفتی عزیز الرحمان صاحب خود تشریف لائے. یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس مسئلے میں بنیادی شخصیت حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری مدظلہ العالی, مفتی اعظم مہاراشٹر کی. اس وقت مفتی صاحب اپنے وطن میں ہیں, ان کو 21 تاریخ کو لوٹ کر آنا تھا, لیکن وہاں حضرت کو ٹھنڈک لگی اور سانس کی تکلیف ہے, آکسیجن ڈاؤن ہو گیا اور تقریباً وہ صاحب فراش ہو گئے. 2-3 دن سے ان کی میری گفتگو جاری ہے. وہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں تھے کہ فلائٹ سے وہ آ سکتے ہیں, اس لیے مجبوراً مفتی صاحب کے بغیر ہم کو یہ نشش کرنی پڑی, ورنہ میں نے طے کر رکھا تھا کہ میری گفتگو کے بعد آخر میں مفتی عزیز الرحمان صاحب اپنی زبان سے خود بتلائیں گے کیا ہوا, کیا تماشے ہوئے. پھر ہم کو اطلاع ملی کہ ناسک کے اندر کچھ تماشے ہو رہے ہیں. ناسک کے قریب ایک بابا تھے, ظریف بابا, ان کا فتنہ تھا, اور تھوڑا آگے شکیل کا فتنہ ہے. یعنی آپ کے مہاراشٹر میں کئی فتنے چل رہے ہیں نا, تو ہم تو شکیل ابن حنیف اور ظریف بابا کے فتنے کی ناسک گئے ہوئے تھے. وہاں معلوم پڑا کہ آپا یہاں بھی آتی ہے. آپا مالیگاؤں جا رہے, اچانک یہاں رکی. مالیگاؤں جا رہی تھی, اچانک ناسک میں رکی. کیا ہوا؟ مجھے حکم ہوا ہے ناسک رک کر جاؤ. میں نے کہا اس کا مطلب وہی پھر نازل ہونے لگی آپ. تو میں نے وہاں رک کر ظریف بابا, شکیل ابن حنیف کے ساتھ ساتھ وہاں کے مردوں سے کہا کہ اپنے گھروں کی خواتین کو اس گمراہ عورت کی مجلس جانے سے روکو. یہ عورت بدعقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں اور جھوٹ بولتی ہے. مفتی عزیز الرحمان صاحب کی مجلس کے اندر اقرار جرم کر کے توبہ کر رہی ہے اور دارالقضا جا کے انکار کر رہی ہے. مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے, یہ صریح جھوٹ نہیں ہے. اور دارالقضا والوں کو ہم نے اس چیز سے واقف کرا دیا تھا کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کی مجلس میں یہ اقرار جرم کر چکی ہے, اور آپ کو جب ضرورت پڑے ہمارا بیان لے لیجیے گا. انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا, زحمت نہیں کی اس کی. بہرحال وہ میرا بیان یوٹیوب پر آیا. ان دنوں میں اس کا بیان طے تھا بنارس میں. معلوم ہوا صاحب بنارس جا رہی ہے, مراد آباد جا رہی ہے, کانپور جا رہی ہے, کلکتہ, کہاں کہاں دورے ہو رہے صاحب, دنداتی پھر رہی پورے ملک میں. آپا بنارس والوں کو میری وہ کلپ ملی, انہوں نے سنا, ان کے کان کھڑے ہوئے. ان لوگوں نے اس کے بیان سے
معذرت چاہیے. اس کے بیٹے کو معلوم ہوا انس کو، اس نے اور فون رکھنا شروع کیا. مفتی عبد الرحمان صاحب کو مجھ کو بھی ہم دیکھ لیں گے، کارروائی کریں گے، ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن ان تمام باتوں کا فائدہ یہ ہوا کہ بنارس کے لوگوں کا مفتی ابوالقاسم صاحب بنارسی سے رابطہ ہے. مفتی ابوالقاسم صاحب سے بھی اس کی کسی کتاب میں تائید دی گئی. ہوا کیا ہے، جو کام بڑا کرنا تھا، تماشا بڑا کرنا تھا، تو ہمارے بہت سے بڑوں سے اس کی کتابوں پر تقلید اور تائید لی گئی. گجرات کے ڈھابیل کے شیخ الحدیث، ہندوستان کے میاناز مفتی احمد خان پوری مدظ اللہ العالی، ان سے تصدیق لی گئی. دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتی ابوالقاسم صاحب سے تصدیق لی گئی. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی 8-9 سال پہلے ہندوستان آئے تھے، ان سے لی گئی. اب ہوتا کیا ہے، کوئی ایک کتاب سامنے رکھ دو کسی بزرگ کے، حضرت دیکھیے فلاں لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، مفتی احمد خان پوری لکھا ہے، مفتی ابوالقاسم صاحب نے لکھا ہے، تو میں ٹھنڈا وسیع جاؤں گے. اتنے بڑے لوگوں نے لکھا ہے تو اچھا ہی ہوگا. 4-6 لائن پڑھی، اچھا لگا، تصدیق لکھ دی. مفتی احمد خان پوری صاحب مدظ اللہ العالی کو جب پوری صورتحال بتلائی گئی، وہ چونکہ انتہائی ذمہ دار آدمی ہے، انہوں نے باقاعدہ تفصیل سے اس کی گمراہی کی وضاحت کرتے ہوئے، میں آپ کو مفتی احمد خان پوری صاحب کی وہ تحریر پڑھ کر سنا دیتا ہوں. میرا فائل بھائی، کسی کو کسی انداز کی غلط فہمی نہ ہو. مفتی احمد خان پوری صاحب نے اس کی تردید کن الفاظ میں کیا ہے وہ سنیے. یہ مفتی احمد خان پوری صاحب کا پیڈ ہے. ہاں، ہمارے پاس کاپی اس کی موجود ہے. وہ لکھ رہے ہیں، ام انس مزنہ خاتون کے رسائل کا مجموعہ سفینۃ العلوم پر تقریر سے رجوع کا اہم اعلان. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آج سے تقریباً 13 سال پہلے 6 جمادی الاولیٰ 1429 احقر نے محترمہ ام انس مزنہ بنت ڈاکٹر دانش کے چند رسائل پر ان کی حوصلہ افزائی، دینی افادیت اور ان کی ظاہری کارگزاری کے پیش نظر ایک تحریر بطور تقریض کے لکھی تھی. اس کا مضمون یہ ہے: محترمہ ام انس صاحبہ کے ترتیب دیے ہوئے رسائل میں سے چند رسائل، یعنی تعلیم السنہ حصہ پنجم، تعلیم الفقہ حصہ اول، تعلیم الدعات حصہ دوم، تعلیم الاخلاق حصہ سوم، سرسری نظر سے دیکھا. ماشاءاللہ اچھا مواد جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان رسائل سے پڑھنے والوں کو بیش از بیش فائدہ پہنچائے. مؤلفہ کی سعی کو حسن قبول عطا فرمائے اور دارین کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. فقط املاہ احمد خان پوری، 6 جمادی الاولیٰ 1429. یہ حضرت نے اس کی کتاب پر تقریر لکھی تھی، اور جب بمبئی کے علماء نے تعاقب کیا تو مفتی احمد خان پوری صاحب کی تقریر دکھا کر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. مفتی احمد خان پوری صاحب مدظ اللہ العالی کو پورے حالات سے واقف کرایا گیا. مفتی صاحب نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا، اس کے خلاف کیا فتویٰ نکلا، کیا ہوا، مفتی عبد الرحمان صاحب کی مجلس میں کیا اقرار کیا، پھر کہاں جھوٹ بولی. اس کے بعد مفتی احمد خان پوری صاحب آگے لکھ رہے ہیں، نوٹ: اب یہ تمام رسائل مجموعے کی شکل میں سفینۃ العلوم کے نام سے طبع ہو چکے ہیں. وہ کتابچہ بن گیا ہے. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، مرور ایام کے بعد، یعنی کچھ زمانے کے بعد، متعدد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اب محترمہ کے احوال بدل چکے ہیں. مثلاً امام مہدی کی تلاش میں کئی جوڑوں کے ساتھ اپنے وطن سے ہجرت کر کے خلاف شرع عجیب و غریب حرکت کرنا جو کوکن گئی تھی. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شرمناک امور منسوخ کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ بدعقیدگی اس کی سامنے آئی ہے. دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے ارباب فتاویٰ نے نیز بمبئی کے معتبر مفتیان کرام نے مذکورہ خاتون کے اقوال و اعمال کو اسلامی تعلیمات کے خلاف اور ضلالت و گمراہی کے اعتبار سے سنگین بتلایا ہے. یہ بنیاد ہے مفتی صاحب کے اپنے تحریر سے رجوع کرنے کی. احقر کی مذکورہ تقریض محترمہ کے رسائل پر تباہ ہونے کی وجہ سے کئی حضرات کو اس خاتون کے مزنہ کے صحیح ہونے کا شبہ ہو رہا ہے، اور قدیم تقریض
بطور تائید ہر جگہ بتلائی جا رہی ہے۔ جب بمبئی کے علماء نے تعاقب کیا، مفتی احمد خان پوری صاحب کی تحریر دکھا کر کے اپنی گندگی چھپائی جا رہی تھی۔ لہٰذا آئکر تمام دینی بھائیوں اور بہنوں سے عرض کر گزار ہے کہ آئکر اپنی سابقہ تقریر سے رجوع کرتا ہے اور اپنی تائیدی تحریر واپس لیتا ہے۔ جن حضرات کو اس قضیہ نامرضیہ کا علم ہے، ان کی شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آئکر کی اس رجوع والی تحریر کو عام کریں۔ یہ مفتی احمد خان پوری صاحب نے اپنے پیڈ پر تفصیل کی۔ اب مفتی احمد خان پوری جیسا شخص ہندوستان کے جو دارالعلوم دیوبند کے ممبر شورا، باندہ کے ممبر شورا اور ہندوستان کی چوٹی کی شخصیتوں میں سے ایک، استاد الاساتذہ مفتی محمود صاحب کے اجل خلیفہ اور دارالعلوم یہ جامعہ تعلیم الدین گھابیل کے شیخ الحدیث، بہت بلند قد ہے ان کا۔ ان کی اس تحریر کے بعد مولانا ذوالفقار احمد صاحب مدۃ اللہ العالی نقشبندی، ان کو اطلاع ملی، ان کے خلفاء کی معرفت مولانا کے پاس یہ پیغام پہنچا، تو حضرت نے بھی، چونکہ حضرت سے لکھوایا گیا تھا، انہوں نے بھی اس سے رجوع کیا۔ مولانا ذوالفقار صاحب، یہ مولانا ذوالفقار صاحب کا رجوع نامہ ہے، سارے کاغذات موجود ہیں۔ اب مولانا ذوالفقار صاحب کے رجوع کرنے کے بعد بچے کون؟ دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتی ابوالقاسم صاحب، ان کا نام استعمال ہونے لگا، ان کے نام پر مارکیٹنگ ہونے لگی۔ بنارس والے واقعے میں مفتی ابوالقاسم صاحب کے رشتہ داروں کو اطلاع کی، چچا وہ تو عورت گمراہ ہے اور آپ کی تائیدی تحریر چل رہی ہے۔ مفتی احمد خان کو رجوع کر چکے ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب رجوع کر چکے ہیں۔ تو مفتی ابوالقاسم صاحب نے دارالعلوم کے ایک استاد سے کہا، بھائی اس خاتون کے متعلق مجھ کو صحیح صورتحال بتلائی جائے۔ ان استاد نے مجھے فون کیا، مفتی ابوالقاسم صاحب صحیح صورتحال جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب کو میسج دیا کہ آپ مزنہ انس کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں؟ جواب آیا جی۔ میں نے فون لگا کر مفتی صاحب سے بات کی، کافی تفصیلی بات ہوئی، اور میں نے کہا حضرت اگر آپ حکم دیں میں دارالعلوم دیوبند چلا آتا ہوں، پھر مشافہ بات ہو جائے گی۔ میں چل کر وہاں گیا، مفتی صاحب سے بات ہوئی، پوری بات سنی انہوں نے۔ میں نے کہا حضرت یہ گمراہ خاتون جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں بیوی کہتی ہے، نعوذ باللہ، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے اس دنیا میں آ کر صحبت کی اور اس نے باقاعدہ جنابت غسل کیا ہے، ولیمہ کیا ہے، اور ہم اس گمراہ خاتون کی تائید میں، تو مفتی صاحب نے تردید کی۔ دارالعلوم دیوبند کے پیٹ کی تردید۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کی تردید کے بعد ہم لوگ وہاں گئے، کھپولی جہاں بھی رہتی ہے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو بتلایا۔ تو کھپولی کے لوگوں کا کہنا تھا کہ بھائی کھپولی کوکن ہے اور ہمارے کوکن کا بڑا ادارہ شری وردھن ہے، جامعہ حسینیہ، آپ ان لوگوں سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہم نے شیخ ابراہیم صاحب سے رابطہ قائم کیا، جامعہ حسینیہ شیخ الحدیث، مفتی رفیق کورکر صاحب سے رابطہ قائم کیا، قاضی حسین صاحب سے رابطہ قائم کیا، اور ہم مفتی عزیز الرحمان صاحب کو لے کر وہاں جانے والے تھے کہ بھائی اصل صاحب معاملہ مفتی عزیز الرحمان صاحب پوچھ لو۔ جس دن ہم لوگوں کو جانا تھا، مفتی صاحب کو کچھ دماغی تکلیف تھی، مفتی صاحب جا نہیں پائے، ہم لوگ چل کے وہاں گئے۔ 2 گھنٹہ بیٹھ کر ہم نے اس علاقے کے علماء سے گفتگو کی، ان کو صورتحال کی۔ ان سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم کوئی اس کی حمایت نہیں کریں۔ کلیت الطاہرات مالیگاؤں جہاں سے پڑھی ہوئی ہے، بھائی سیدھی بات ہے، ایسی گمراہ خاتون جہاں سے پڑھی ہوئی ہے اس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے برات کا اعلان کرے۔ ہم لوگ چل کر وہاں گئے، ان سے رابطہ قائم کیا۔ مالیگاؤں کی معروف مشہور شخصیت دارالعلوم دیوبند کے ممبر شورا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی، ان سے بات ہوئی، میری خود تعلق۔ ہم نے ان کو پوری صورتحال بتلائی، مفتی صاحب نے کہہ کر ادارے والوں سے اس کی اپنے یہاں کی تعلیمی جو شرط تھی اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اس کے بعد تعلق سے کوئی تائیدی بات نہیں کہتے، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تحریر کے اندر موجود ہیں۔ مفتی احمد خان پوری صاحب کی تردید، مولانا ذوالفقار صاحب مدۃ اللہ العالی کی تردید، مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کی تردید، جہاں سے پڑھی ہے کلیت الطاہرات مالیگاؤں وہاں کی تردید، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ صاحب دارالقضاء والوں نے اس کو تو بے قصور قرار دیا،
میں نے پہلے ہی کہا تھا ہم بڑوں کی پگڑی اچھالنا نہیں چاہتے، لیکن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں دارالقضا نے اپنے اس فیصلے میں شروع سے آخر تک بددیانتی کا ثبوت دیا ہے، پورے انشراح کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور ان اللہ وہ خدا کو کیا جواب دیں گے وہ سوچ کے رکھے۔ مفتی عبدالرحمان صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر روز اول سے کہہ رہے ہیں ذمہ داران سے، مولانا خلف الرحمانی صاحب سے، مولانا عتیق بستوی صاحب سے کہ آپ لوگ چل کر آئیے، بیٹھیے، ہم سے بات کیجیے۔ شروع سے لے کر آج تک ان ذمہ داروں سے کبھی رابطہ قائم نہیں کیا گیا اور ہماری توجہ دلانے کے باوجود رابطہ قائم نہیں کیا گیا۔ اور میں بتلا دوں آپ کو کہ جب یہ مقدمہ وہاں گیا دارالقضا ناگپاڑے میں، تو میں نے خود یہ سوال کیا تھا اس مسئلے کا تعلق عقائد سے، عقائد کا مسئلہ دارالقضا کے دائرۂ کار میں نہیں آتا، اس مسئلے کا تعلق عقائد سے ہے، عقائد کے تعلق سے فتویٰ کام آئے، عقائد میں دارالقضا مداخلت نہیں کرتی۔ وہ بہنیں جو اس کی بدعقیدگی کی گواہ ہیں ان بہنوں سے کیا کہا گیا معلوم ہے؟ آپ ذرا غور سے سن لیجیے گا، آپ مرد گواہ لائیے، بند کمرے کے اندر خواتین سے گفتگو ہو رہی ہے، بدعقیدگی عورتوں میں ہو رہی ہے، وہاں مرد گواہ سے اندر آئے۔ کیا فقہا نے یہ بات نہیں لکھی ہے کہ وہ معاملات جہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں وہاں عورتوں کی ہی گواہی قبول ہوتی ہے؟ اتنی واضح بات ہے، اس کو اتنے ہلکے میں لے لیا گیا صاحب۔ اچھا چلیے اس بات کو آپ سائڈ رکھیے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کی مجلس میں جس کے اندر 4 مفتیان کرام اور موجود تھے، اس کے خاندان کے 4-5 مرد موجود تھے، اس کے والد ڈاکٹر دانش موجود تھے، بھائی سالم موجود تھا، بیٹا انس موجود تھا، اس 7-8 مردوں کی موجودگی میں اس نے ان غلط عقائد کا اقرار کر کے توبہ کیا ہے۔ اقرار نہیں ہو گیا؟ یہ اقرار کافی نہیں ہے؟ 4 مفتیان کرام کی موجودگی میں اقرار کر رہی ہے، اور جب اس سے کہا جا رہا ہے کہ علانیہ توبہ کر، اس لیے تیری گمراہی مفضی ہے۔ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں ملک میں ایسے حالات بارہا پیدا ہوئے، کسی شخص کی کسی بات پر عوام میں بدعقیدگی پھیل رہی، گمراہی پھیل رہی ہے، اور کوئی ادارہ اس کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ توبہ کیجئے، رجوع کیجئے۔ وہ رجوع علانیہ نہیں کر رہے، بند کمرے میں کر رہے ہیں، اپنے لوگوں میں کر رہے ہیں، قبول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ علانیہ گمراہی کی توبہ علانیہ ہوتی ہے، السر بالسر والعلن بالعلن، یہ فقہی اصول ہے۔ اور جب مفتی عزیز الرحمان صاحب نے اس سے علانیہ توبہ کے لیے کہا تو علانیہ توبہ نہ کر کے دارالقضا میں آ کر یہ کہنا کہ میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور دارالقضا الٹی گنتی شروع کر رہا ہے اس کی۔ آواز کو اور بڑھانا ہے جی، بجائے اس کے کہ دارالقضا مفتی عزیز الرحمان صاحب کو بیٹھا کر ان کی موجودگی میں اس سے جرا کرتا، اور بمبئی کی جن علماء کی موجودگی میں اس نے اقرار جرم کیا تھا فکریہ کے اندر بیٹھ کر مجگاؤں میں، ان کی موجودگی کے اندر اقرار جرم کرواتا، پھر توبہ کرواتا، وہ بہت تلخ داستان ہے، اس کے پردے ادھیڑنا اچھا نہیں ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ذمہ دار مردوں سے کہوں گا، یہ خاتون گمراہ ہے، اس کی گمراہی اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی بڑی ہوئی ہے، اس کی حمایت کرنے والے اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ صاحب توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، علانیہ توبہ کرے، علانیہ رجوع نامہ جاری کرے۔ کسی نے کسی کی جنت جہنم نہیں خریدی ہے، ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے، ہمارا کوئی پراپرٹی جھگڑا نہیں ہے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر الحمدللہ حیات چل کر آئیں گے، جس کی طبیعت چاہے ان سے رابطہ کر لے۔ ہم نے مفتی صاحب سے کہا تھا آپ اس پوری صورتحال کو ایک تحریر کے اندر مرتب کر دیجئے، ہم وہ تحریر بہنوں تک پہنچا دیں گے۔ مفتی صاحب نے وعدہ کیا تھا، یوپی سفر میں گئے ہوئے تھے، کسی خاندان کا مسئلہ تھا اور وہیں بیمار ہو گئے، نہیں آ سکے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، ہم وہ تحریر بھی ان سے لے لیں گے۔ اصل صاحب معاملہ ہے، ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ابھی ہم نے آپ کو ملک کی 4 قداور شخصیتوں کا رجوع نامہ دکھایا، ضرورت پڑے گی ڈاکٹر عزیر عالم صاحب سے آپ رابطہ کر لیجیے گا، تمام کاغذات کی زیروکس کاپیاں موجود ہیں۔ جب یہ ماحول گرم ہوا تو ہوتا کیا تھا، کچھ لوگ ادھر جاتے تھے ان کی ایسی بات سنتے تھے، کچھ ادھر آتے تھے ان کی بات سنتے تھے۔ امت پریشان کی صورت حال کیا ہے، اور پورے معاملات کو یکجا کر کے آپ پیش کیوں نہیں کرتے؟ تو 25 صفحات پر مشتمل یہ پوری رودات ایک جگہ مرتب کر دی گئی ہے، جو PDF کے اندر ہی موجود ہے، فائل کے اندر ہی موجود ہے، اس کے اندر اس کے گندے عقائد
دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، مدرسہ شاہی معدباد کا فتویٰ، اور ان فتووں کے آنے کے بعد آپا کا روپوش ہونا اور وہاں ایک تحریر مرتب کرانا کہ آپا سو کر اٹھی اور آنکھ کھولتے ہی کہا قلم کاغذ دے لو اور لکھانا شروع کر دیا، جس کو ہم من جانب اللہ تحریر سمجھتے ہیں، وہ خط من جانب اللہ خط کر کے تقسیم ہوا اور بانٹا گیا، وہ خط بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کے وہ 2 خطوط جو انہوں نے مزنا کے والد کے نام لکھے تھے وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور دارالقضاء کا اس سلسلے میں کیا رول رہا اس پر بھی کافی گفتگو ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ آج چونکہ اس سے پہلے کی مجلس میں تقریباً 2.5 مہینہ پہلے جب تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر مجلس ہوئی تھی اور ماشاءاللہ صبح سے شام تک تربیتی پروگرام چلا تھا، اس وقت خواتین میں میرا بیان طے ہوا تھا، میں کسی مجبوری کی اس سے آ نہیں پایا تھا اور کسی اور صاحب نے بیان کیا، اور خواتین اس انتظار میں تھی کہ انس مزنا کے تعلق سے کھل کر بات سامنے آئے گی، جو بات سامنے نہیں آ پائی تھی۔ اس لیے آج آپ کو پتہ ہے آج ہمارا اجتماع ہے عمرہ کا، میں اجتماع گاہ سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں، لیکن چونکہ اعلان ہو چکا تھا اور یہ اجتماع پہلے چلے اور 4 مہینے والوں کا تھا، بعد میں اس کو عمومی کیا گیا، اس لیے میں اجتماع گاہ سے اٹھ کر آیا اور میں نے اس سلسلے کی پوری بات آپ کے سامنے پیش کی۔ ٹھیک ہے، میں برابر کام کر رہا ہے، میں درست کر لوں بھائی، کچھ تکلیف ہے۔ میں 5-7 منٹ میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ جو بہنیں بعد میں آئی ہیں ان کو بھی اطلاع ہو جائے۔ یہ کافی نہیں ہوگی؟ یہ کافی تو بھی جانتے چلے گا۔ ہلو، وہاں دیکھیے بہنیں بتلائیں آواز برابر آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ بات کریں جی، ایک بار درود شریف پڑھو۔ ڈاکٹر صاحب ان کو ذرا فون کر دیجیے۔ ٹھیک، دیکھیے معزز خواتین، یہ میری 1 گھنٹے کی تقریباً گفتگو جس میں میں نے پوری تفصیل بتلائی ہے۔ جو خواتین بعد میں آئی ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی شخص اگر دعویٰ نبوت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ کوئی اگر دعویٰ وحی کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت امام مہدی پیدا ہوں گے، ایسے ایسے حالات ہوں گے، ان حالات میں وہ ظاہر ہوں گے اور امت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور امام مہدی دجالی فوج سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اسی کے آخری ایام میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں۔ جس طریقے سے کچھ لوگ جھوٹا دعویٰ نبوت کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے کچھ لوگ جھوٹا دعویٰ مہدویت، دعویٰ مسیحیت کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے کچھ مردوں نے دعویٰ نبوت کیا، ایسے ہی کچھ عورتوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ جس طرح کچھ مردوں نے دعویٰ مہدویت اور مسیحیت کیا، کچھ عورتوں نے دعویٰ مہدویت کیا۔ بمبئی کے اندر ایک خاتون تھی مزنا انس، اس کی بھی حرکتیں اسی انداز کی تھیں کہ میرے اوپر اترتا ہے کچھ، آنکھ بند کر کے بیٹھ گئی، کندھا بوجھل ہو گیا، آنکھ کھولی، شاگردوں سے کہا لکھ لو ورنہ بھول جاؤں گی۔ یہ طریقہ جو ہے کہ میرا کندھا بوجھل ہوا، میرے اوپر اترا کچھ، میں بولتی ہوں لکھ لو، یہ وہی تو ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی شکل میں اترتا تھا۔ یہ کیا قریب وہی نہیں ہے؟ امام مہدی کی فوج سے ملاقات کرنے جانا ہے، امام مہدی کا لشکر آ رہا ہے، کوکن میں جا کر سمندر میں اپنی متعلق خواتین کو کھڑا رکھا، یہ وہی نہیں ہے؟ میرے اوپر خدا کا نور نازل ہوتا ہے، میرے اوپر پیغمبر کا نور نازل ہوتا ہے، کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ، زبان پر یہ الفاظ لاتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مجھ کو اپنی باہوں میں لیا، مجھ سے صحبت کی، اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں بیوی ہو گئی، اور جا کر غسل کیا، اور 3 بار غسل کیا، جس کی گواہ وہ خواتین ہیں جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔
اس نے خواتین کے 3 طبقات بنا رکھے تھے، ایک عمومی جلسے کی شکل میں، ایک خصوصی تربیت یافتہ افراد کی، اور ایک اخص الخواص جس کے اندر 5-6 بہنیں رہا کرتی تھیں۔ یہ 5-6 بہنیں کون تھیں؟ جنہوں نے 10 لاکھ روپیہ اس پر خرچ کیا، اپنے زیور بیچ کے اس کو دے دیے پیسے، اپنے شوہر کی گاڑی اس کے ساتھ لگا دی ڈرائیور سمیت، آپا جہاں جائیں گی ہر وقت ساتھ رہنا۔ ان عورتوں نے بتلایا ہم اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کو نچوڑ کر پانی پیتے تھے، اور وہ خواتین دیندار رہنے خواتین تھیں۔ ان کے سامنے جب اس کی بات کہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے صحبت کی ہے، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیوی ہوں، تو ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے اپنے شوہروں سے کہا، اور شوہروں نے علماء سے رابطہ قائم کیا، اور علماء نے دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ جامعہ قاسمیہ شاہی سے فتویٰ حاصل کیا، جو فتویٰ آپ کو میں نے اس کا حوالہ دیا۔ اور اس کے بعد وہ تماشے ہوئے۔ پھر اس کے باپ نے آ کر مفتی عبدالرحمان صاحب سے کہا، جب اس فتوے کے آنے کے بعد مکاتب بند ہونے لگے، بیانات بند ہونے لگے، لوگوں کی نگاہوں میں معطوب ہو گئی یہ اور اس کے باپ، تو مفتی عبدالرحمان صاحب کے پاس آ کر میری بچی کو توبہ کرا دیجیے، اور ایسا ہے ویسا ہے، اس کی میں تفصیل بتلائی، اور مفتی عبدالرحمان صاحب کی موجودگی میں اپنے غلط عقائد کا اعتراف کر کے توبہ کیا ہے اس نے، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے اور بھابھی کی موجودگی میں۔ یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، بعد لوگ کہتے صاحب اس کو تنہا بنا لیا گیا، ڈانٹ ڈپٹ کے اس سے اقرار کروا لیا گیا، وہ تنہا ہی تھی۔ جس کے ساتھ میں باپ بھی ہو، شوہر بھی ہو، بھائی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، بھابھی بھی ہو، تنہا کہلائے گی۔ اور باپ نے آ کر خجامت کی مفتی عبدالرحمان صاحب سے کہ میری بیٹی کو آپ توبہ کروا دیتے ہیں، تب مفتی صاحب نے اس کو بیٹھنے کا موقع دیا، اس پر یہ کہا جا رہا ہے صاحب۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس توبہ نامے کی کلپ موجود ہے، جس کی طبیعت چاہے گی مل جائے گی سننے کے لیے، اس کے بعد بھی چوری و سینہ زوری۔ مفتی عبدالرحمان صاحب کی مجلس میں توبہ کیا، اقرار جرم کے بعد توبہ کیا، اور مفتی صاحب سے تحریری توبہ نامہ چاہ رہے تھے۔ مجھ سے فرمایا ابھی نہیں، تم مکاتب کو کچھ دنوں میں روکو، بیانات بند کرو، جہاں سے تم نے گمراہی کا کاروبار چلا رکھا، جہاں تمہارا گمراہی کا بازار چل رہا ہے، بند کرو اس کو۔ ہم کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں تمہارے احوال بدل گئے، اور تم ان عورتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے توبہ کا اعلان کرو، تو ہم تم کو تحریری توبہ نامہ دیں گے۔ یہ کام اس نے نہیں کیا، اور بمبئی کے بعض لوگ، بعض علماء، اب ان کی کیا مجبوری تھی، کیا ان کے منافع تھے، کیا فوائد تھے، اس کو لے کر دارالقضا ناگپاڑا گئے، اور وہاں سے ان کی گنتی شروع ہو گئی۔ ہم نے دارالقضا کو اس کی اطلاع کر دی تھی کہ مفتی عبدالرحمان صاحب کی مجلس میں یہ اقرار جرم کر چکی ہے، اور ضرورت پڑے تو ہم لوگ کو بلا لینا، ہمارے سامنے اس سے بیان لو۔ اور ہم سے کہا گیا کہ یہ پوری کارروائی آپ کی موجودگی میں چلائی جائے گی، آپ کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کیا جائے گا، اور بالکل خاموشی طاری رہی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے کلین چٹ کا فیصلہ آ گیا، جس پر ہم نے ذمہ داروں کو پھر مطلع کیا، پھر آگاہ کیا۔ ہم لوگ چل کر ندوے گئے، موا رابع صاحب سے ملاقات کی، ہم منگیر گئے، موا بزرگ سے ملاقات کی، ہم پٹنہ گئے، عمارت شریعہ کے قاضی سے ملاقات کی، کس سے رابطہ نے قائم کیا؟ کیا ہے یہ مسئلہ؟ عصمت انبیاء کا ہے، مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، مسئلہ شوہر بیوی کے خلا و فسق کا نہیں ہے۔ آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ اور مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے کے مسئلے میں دارالقضا کو اجازت کرنے کا یوں بھی حق نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے لے ہی لیا ہے تو ایمانداری کے ساتھ گمراہ کو گمراہ قرار دو، مت تکفیر کرو، لیکن کم سے کم مذمت تو کرو۔ اللہ جان کی کیا مجبوری ہے؟ اور جو بات میں نے پہلے کہی تھی، میں بڑوں کا نام لے کر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ الحمدللہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں فیس ٹو فیس بات کر سکتا ہوں۔ مجھ کو مر کے خدا کو منہ دکھانا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے شفاعت درخواست دے کہ ہم کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ ہم اس بد عقیدہ خاتون کی بد عقیدگی واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ عورت کل بھی گمراہ تھی، آج بھی گمراہ ہے۔ اپنے گھر کی مستورات کو آپ بذات خود بھی بچیں، اپنے گھر کی بچیوں کو، نوعمر خواتین کو اس کی مجلس کے پاس جانے سے روکیں۔ انشاءاللہ یہ فتنہ آہستہ آہستہ خود دم توڑے گا، اور ہم سب اپنی ذمہ داری سے انشاءاللہ بری کہلائیں گے۔ اور ہم نے یہ سنا ہے کہ ممرا کے اندر اس کی بھی چالو ہے، کلاسز بھی چل رہی ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں، مکاتب بھی چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ان باتوں کو سننے کے بعد
بہت سے لوگوں نے کلاسز بھی بند کر دیے، مکاتب بھی بند کر دیے، اسپتال بھی بند ہو گئے۔ یو پی کے کئی بڑے شہروں سے میرے پاس فون آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا موبائل ٹیپ کر رہے ہیں، ہم اس کو چلائیں گے۔ ہم نے کہا چلائیے آپ، 5 منٹ کی بات میری ٹیپ کی اور چلائی۔ میں پھر کہتا ہوں اس مسئلے میں اسی وقت شامل ہوا جب مفتی عبدالرحمان صاحب نے مجھ کو فون کر کے بلایا تھا، اس وقت اس کو گواہی کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس سے پہلے میں کہیں شامل نہیں تھا۔ میرا اس کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ خاتون گمراہ ہے، اس کی گمراہی کو واضح کرنا ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ فاطمہ للبنات کے ذمہ داران کا، انہوں نے اپنا حال دیا، تعاون کیا۔ ہمارے مقامی تحفظ ختم نبوت کے ساتھی شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے ذمہ داران ڈاکٹر عزیر عالم صاحب آپ کے ساتھی، ابھی پرسوں صفا مسجد میں اسی موضوع پر مرد حضرات کو جمع کر کے تحفظ ختم نبوت، فتنہ مہدویت، فتنہ شکیلیت، وہاں چونکہ خواتین نہیں تھیں اس لیے مدنہ کا عنوان وہاں نہیں لیا گیا، لیکن جمعہ کے دن الحمدللہ عمرہ کے خواص کو جمع کر کے ان فتنوں سے آگاہ کیا گیا اور لوگوں نے اس کی کافی سراہنا کی۔ اور آپ کی آج کی یہ مجلس یہ پہلے سے طے تھی۔ اجتماع پہلے خواص کا تھا، پچھلے 4 مہینے والوں کا تھا، بعد میں عمومی ہو گیا، لیکن یہ تاریخ طے ہو چکی تھی اور مستورات کو اس اجتماع سے کوئی تعلق رہتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا اس کو ملتوی مت کرو، وقت آئے گا بات کی جائے گی۔ میں اجتماع گاہ سے ہی اٹھ کے آیا ہوں اور لوٹ کر وہیں جاؤں گا۔ اس مجلس کی اہمیت کے پیش نظر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ اللہ ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے اور صراط مستقیم پر جینے اور بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کر درود۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ پروردگار عالم ہم تیرے عاجز کمزور بندے ہیں، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کو صحیح عقائد سے واقف کرانے کے لیے ہم سر جوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ خدا بندہ جب تک زندہ رکھ، صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو خواتین اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لائی، ان کی آمد کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، اور پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ دینی خدمات انجام دینے والوں کو علماء کی نگرانی میں، سرپرستوں کی سرپرستی میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ادارہ جامعہ فاطمہ للبنات، اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرما۔ یہاں پڑھنے والی بچیوں کو تعلیم مکمل حاصل کر کے پورے عالم میں دین کی خادمہ اور مجاہدہ بن کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ادارے کے قائم کرنے والے کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ جن کا انتقال ہو گیا ان کی روح کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔